یاد رکھیں، اگر روحانی زندگی صحیح نہیں نہ ہوگی، یاد رکھ لیں کسی کا کوئی نقصان نہیں، سارے سکون سے سو جائیں گے، آپ نہیں سو پائیں گے۔ اگر آپ کے ضمیر پہ بوجھ رہیں گے نا تو سارے لوگ رمضان میں 4 قرآن پاک ختم کریں گے، آپ 10 پارے بھی نہیں پڑھ پائیں گے۔ اگر آپ اپنے آپ کو صحیح نہیں کریں گے، روحانی زندگی بحال نہیں ہوگی، تو یاد رکھنا بڑا اپنا آپ سارا کچھ سجا کے ظاہراً بڑے پرہیزگار بن کے بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں فیصلہ اپنے حق میں نہیں کرا پائیں گے۔ تجوریوں سے مال بھرا ہوا ہوگا لیکن گھر میں سکون نام کی چیز ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی ذات سے جڑ جانے سے دل کو سکون ہوتا ہے۔ کیا بہت بڑی سزا نہیں مالک کی کہ انسان سارا کچھ کرے، فارغ ٹائم ہو تو وہ ٹی وی دیکھے؟ کیا بہت بڑی سزا نہیں کہ 3 مہینے کی چھٹیاں بھی اسے ہوں لیکن وہ 1 سپارہ قرآن پاک نہ پڑھ سکے؟ وہ گپے مارنے بیٹھے تو 6 گھنٹے لگا دے اور تسبیح دی جائے تو 10 منٹ میں بس ہو جائے، درود پڑھا ہی نہ جائے، یہ سزا نہیں؟ کیا یہ کم سزا ہے کہ وہ دنیا دراز پہ گھوم آئے لیکن مسجد میں جائے تو اسے کچھ بنے؟ کیا سزا نہیں؟ اللہ سے معافی مانگے، مل کے اس کے حضور استغفار کریں، باطن کی زندگی آباد کرنے کی کوشش کریں، چھوڑ دیں بن کے بیٹھنا، آگے بڑھنا، اپنے آپ کو شمار کرنا۔ ہم تو میلاد کی جلسوں میں بھی بڑی کرسی تلاش کرتے ہیں، ہم تو دینی محفلوں میں بھی کوشش کرتے ہیں کوئی ہمارا نام لے کے، صحیح نام لے کے پکارے کوئی۔ میں میاں چنو میں تھا کل مغرب میں، تو ایک صاحب کہنے لگے ولی کامل، میں نے بعد میں ان سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے میں کیا ہوں؟ اتنا بڑا دعویٰ میرے حق میں آئندہ نہ آپ کریں، اور مت سمجھے کہ آپ تھوڑے اچھے برے جملے استعمال کریں گے تو میں خوش ہوں گا۔ میں جو ہوں نا، میں اس کے اندر بڑا مطمئن ہوں، میں اسے آگے نہیں بڑھنا چاہتا۔ پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پتہ سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، ایدہ پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی۔ وہ بو علی سینہ سے سنے جی، سنے بو علی سینہ سے کسی نے کہا تھا اب ان کی اس بات پر اور اس عمل پر ایک شعر سن لے میاں محمد بخش صاحب کا۔ میاں صاحب کہا کرتے تھے جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن یہ تو ساری دنیا کرتی ہے نا کہ میں جیتنے جا رہا ہوں، کہتے ہیں جتن ہر کوئی کھیڑے، جتن ہر کوئی کھیڑے تو ہارن کھیڑ فقیرہ۔ جتن دا مل کوڈی پیندا ہی ہارن دا مل ہیرا، جتن دا مل کوڈی۔ بو علی سینہ سے کسی نے کہا کہ کیا محسوس کرتے ہو آج کل کچھ حالات بہتر ہے؟ تو بو علی سینہ چونکہ حضرت ابو الحسن خرقانی کے مرید تھے، ہاں سائنسدان ہونے کے ساتھ ساتھ صوفی تھے، درویش تھے، تو بو علی سینہ کہنے لگے کیا کہتے ہو، حالات کس طرح کے؟ کہنے لگے مجھے اپنے گناہوں کا پتہ ہے، اتنے بڑے گناہوں کے باوجود میری پردہ دھری نہیں ہو رہی، یہ تھوڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اسی زمین پر اس کی نافرمانی کرتا ہوں، اس نے رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، تھوڑا احسان ہے اس کا۔ میں صبح سے شام تک کتنی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی پیٹ بھر کے روٹی دیتا ہے، یہ تھوڑا احسان ہے۔ تو کہہ رہے آگے بڑھا ہے کہ نہیں؟ یہ بڑی بات ہے کہ اس نے زمین پہ رکھا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، امام المتکلمین، ان کے حالات میں لکھا ہے ایک آدمی کو آپ نے نا جگہ دی، کو 10 مرلے آپ کا پلاٹ تھا یا 5 مرلے کا، اس نے کہا حضور کچھ دنوں کے لیے چاہیے، تو آپ نے وہ جگہ ان کو دے دی، جیسے محلے دار دوست کو شادی بیاہ، تو 10-15 دن کے بعد چابی مانگی، انہوں نے دے دی، تو کچھ درخت انہوں نے کاٹ لیے، کچھ اپنی مرضی کی ترمیم کر لی۔ تو مولانا نقی علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ ناراض ہو گئے، فرمانے لگے میری زمین تھی، مجھ سے پوچھ تو لیتے کوئی تبدیلی کرنی، تم پتہ نہیں میری مرضی کے خلاف تم نے میرے پلاٹ پر یہ کیوں تبدیلی کی؟ یہ اس آدمی کو کہہ کے نا تو 2 منٹ گزرے تو چیخ مار کے رو پڑے۔ کہنے لگا حضور کیا ہوا؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں میری 10 مرلے کی زمین پر میں نے تمہیں اپنی مرضی نہیں کرنے دی، اور میں روز اللہ کی زمین پر اپنی مرضی کرتا ہوں، روز رب کی، یہ خیال آ گیا۔ مانے لگے جاؤ بھائی جاؤ، مجھ سے غلطی ہو گئی، جاؤ۔ یہ سوچ جب پیدا ہوتی ہے پھر بندہ روز نکھرتا ہے، پھر روز وہ غسل کرتا ہے باطن کا، پھر روز ہر جگہ سے اسے نیا سبق ملتا ہے۔